آقا کریم نے ارشاد فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ خضوع اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لو، اور پکڑ لو۔ پھر فرمایا وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اب یہ مزید تاکید ہے پکڑنے کے بعد، فرمایا کہ اس طرح پکڑو کہ کسی حال کے اندر بھی اس کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹے نہ۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کوئی بھی مرحلہ آ جائے، کوئی بھی دور آ جائے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی کتاب قرآن جو میں نے تمہیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے، اس کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے ہیں۔ فحث علی کتاب اللہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار پھر قرآن کریم پر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے پر، اس پر عمل کرنے پر، اس کی تلاوت کرنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ابھارا تیسری بار۔ حالانکہ زبان مصطفیٰ سے ایک بار بھی جب یہ جملہ نکل گیا تھا فخذوا بکتاب اللہ، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو سامنے مخاطبین صدیق و فاروق جیسے، عثمان و علی جیسے، حضرت بلال جیسے، حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے، حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے، حضرات حسنین کریمین جیسے اصحاب رسول آل رسول مخاطبین موجود ہیں، ایک بار بھی یہ جملہ نکلا ہوا مصطفیٰ کی زبان سے یہ تھوڑا نہیں ہے، پر میرے آقا کریم نے دوسری بار فرمایا وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، بہت ہی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، تمہارا تن من دھن قربان بھی ہو جائے، اگر فرمایا یہ صورت بھی آ جائے کہ جان جاتی ہے تو جائے، اولاد جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، نیزے پر بھی چڑھنا پڑ جائے تو نیزے پر بھی چڑھ کے قرآن کا دامن نہ چھوٹے، نیزے پر بھی ہو کے قرآن کی تلاوت جاری رکھنا ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ پوری امت کو خطاب ہے، پوری امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو خطاب ہے۔ ہم تو چند ٹکوں پر رسول اللہ کی شریعت کو استغفر اللہ پیچھے کر دیتے ہیں، قرآن کو بھول جاتے ہیں، اتنا شیطان ہم پر سوار ہو چکا ہے، چند ٹکوں پر ہم بک جاتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کیا ارشاد فرمایا؟ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، ابھارا۔ حضور جب کتاب پر ابھارے تو حضور کا ابھارنا کیسا ہوگا؟ وہ محبوب، اللہ کے محبوب، اور پھر وَرَغَبَ فِيهِ، پھر یہ چوتھی بار وَرَغَبَ فِيهِ، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں حضور نے پھر رغبت دلائی، قرآن کی طرف پھر رغبت دلائی۔ ثُمَّ قَالَ، اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے اہل بیت بھی ہیں، جس طرح قرآن کریم کو تم نے یاد رکھنا ہوگا، مضبوطی کے ساتھ اس کا دامن تھامنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنا ہوگی۔ جس طرح قرآن کریم کے بارے میں میرے آقا نے یہ جملے ارشاد فرمائے فَخُذُوا وَاسْتَمْسِكُوا اور وَرَغَبَ، اور اسی طرح سرکار نے فرمایا فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں حضور نے ابھارا یہ سارے جملے، جس طرح قرآن کریم کا دامن تھامنے کے لیے ہے، اسی طرح اہل بیت کی محبت کا دامن تھامنے کے لیے بھی یہی جملے ہیں۔ فرمایا میرے اہل بیت، میرے قریبی، میرے گھر والے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ان سے محبت کرنی ہوگی۔ اور پھر اگلے الفاظ حدیث پاک کے آپ سماعت فرمائیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے متعلق تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ اس کا تکرار فرمایا سرکار نے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔
میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے متعلق، تمہیں ڈراتا ہوں اللہ سے ڈرنا، میری آل کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، ان کے نقشے قدم پہ چلنا، کبھی بھی اپنے دل و دماغ میں ان کے خلاف کوئی بات نہ سوچنا، بلکہ ان کی اطاعت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اور ایک روایت کے اندر موجود ہے، وہ فی روایت کتاب اللہ هو حبل اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ هو حبل اللہ، کتاب اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے۔ رسی کنویں میں ڈول جب ڈالتے ہیں، اگر ڈول رسی کے ساتھ وابستہ ہو تو پھر کنویں سے صاف شفاف پانی لے کر باہر آ جاتا ہے، اگر ڈول کی وابستگی رسی سے ختم ہو جائے، الگ ہو جائے، تو پھر وہ کنویں کی دلدل اور کیچڑ میں وہاں پر ہی پھنس جاتا ہے۔ اب غور فرمانا ذرا، یہ دنیا جو ہے یہ کنویں کی مثال ہے، دنیا کنویں کی مثال ہے، اور اس دنیا کے اندر نیک اعمال کا صاف شفاف پانی بھی ہے اور گناہوں کا کیچڑ اور دلدل بھی ہے۔ ہم ڈول ہیں، ہم ڈول ہیں، اگر تو ہماری وابستگی رسی حبل اللہ، ہم ڈول کی مثال ہے، اگر ہماری وابستگی رسی کے ساتھ رہی تو کنویں سے صاف شفاف پانی لے کر ہم اپنے گھروں میں آ جائیں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اگر حبل اللہ، اللہ کی رسی یعنی قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی نہ ہوئی، تعلق نہ ہوا، ٹوٹ گیا، تو پھر اس دنیا کی دلدل میں پھنس جائیں گے، گناہوں میں پھنس جائیں گے۔ پتہ چلا کہ جب تک قرآن کے ساتھ تعلق اور وابستگی ہو تو بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ قرآن سے وابستگی اور تعلق نہ ہو یا اگر ہو تو ختم ہو جائے تو وہ بندہ پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ کنویں کی وابستگی، ڈول کی وابستگی رسی کے ساتھ ہوتی ہے نا، جو ڈول کنویں میں ہوتا ہے، پر یہ بھی بات ہے کہ رسی کے اوپر بھی کوئی طاقت ہوتی ہے جو رسی کو کھینچنے والی ہوتی ہے۔ اگر وہ طاقت اوپر کھینچے، مطلب یہ ہے کہ رسی کا جو ایک سرا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے ڈول، اور رسی کا دوسرا سرا جو ہے وہ کھینچنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کھینچنے والا کھینچے تو رسی ڈور کو باہر لے آتی ہے، اگر نہ کھینچے تو رسی ڈور کو باہر نہیں لے آتی۔ اگر قرآن اللہ کی رسی ہے تو کھینچنے والے مصطفیٰ ہے، اگر مصطفیٰ خدا کی رسی ہے تو کھینچنے والا خود خدا ہے۔ کان کھول کر وہ لوگ سن لیں جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے در پر تو نہیں جائیں گے، نبی کا واسطہ وسیلہ نہیں لیں گے، ہمیں حدیث کافی نہیں ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے، قرآن ہمارے پاس ہو تو حدیث کی ضرورت کیا ہے۔ ان لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، ارے قرآن سے بھی کوئی فائدہ حاصل تب ہی کر سکتا ہے جس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جو حدیث مصطفیٰ کو مانتا ہو وہی قرآن سے نور حاصل کر سکتا ہے، وہی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ جو نبی کا کچھ نہیں لگتا قرآن اس کا کچھ نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اتبعہ کان علی الہدی، جو قرآن کی اتباع کرے گا، قرآن کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب تو نے حضور کو چھوڑ کے قرآن کی اتباع کیسے کرنی، وہ طریقہ ہمیں بھی بتا دے۔ حضور کی حدیث کو چھوڑ کے قرآن کی اتباع کیسے کرے گا؟ پہلا ورقہ لے لے قرآن کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. قرآن نے تو یہی فرمایا نماز قائم کر. وہ قائم کر کے پڑھ کے کس نے دکھائی ہے؟ بتاؤ نا. نماز کو قائم کر کے دکھایا کس نے؟ قرآن نے تو فرمایا تھا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرو. اب قائم کرنے کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، جو وضاحت ہے اور جو پریکٹیکل ہے، وہ کہاں سے لے آؤ گے؟ اگر مصطفیٰ سے کٹو گے، حضور کی احادیث سے کٹو گے، حضور کی فرما برداری سے، اطاعت سے کٹو گے، تمہارے دل جل جاتے ہیں حضور کا نام لے کے. ان کے پاس حضور کا نام لیا جائے ان کے دل جل جاتے ہیں. قرآن 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 تیرے گھر میں نازل ہوا ہے یا کہ مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے؟ میرا محبوب مکے میں ہو، قرآن مکے میں، محبوب مدینے میں، قرآن مدینے میں، محبوب غزوات میں، قرآن غزوات میں. محبوب اپنے گھر میں تشریف فرما ہو تو قرآن گھر میں تشریف فرما ہو جاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن عطا فرمایا ہے اپنے محبوب کریم کو. وَنُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. میں نے قرآن اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے تاکہ میرا محبوب یہ قرآن لے کر ساری کائنات کا نذیر بن جائے. یہ قرآن پڑھانے والے مصطفیٰ ہیں. اگر رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑے گا تو قرآن کا حق ہونا ثابت کر دے. قرآن نے جا بجا خود فرمایا میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں حق ہوں. لیکن اس کی سند یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں حق ہوں، یہ لکھا ہوا ہے میں حق ہوں، وہ بھی ظاہر ہو کے سامنے آ کے نہیں ارشاد فرماتا کہ میں اللہ ہوں، یہ میری کتاب ہے، میں حق ہوں. ہماری طاقت نہیں ہے، انبیاء کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکیں، براہ راست اس کے ساتھ بات کر سکیں. تو پھر میں حق ہوں یہ جو کہہ رہا ہے بار بار قرآن، میں حق ہوں، میں حق ہوں، میں حق ہوں، وہ زبان ہونا ایسی جس کو ابن آدم پہچان لے کہ یہ زبان ہے، اسے زبان کہا جاتا ہے، یہ چہرہ ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ وہ صورت ہے. تو میرے رب نے وہ صورت مصطفیٰ بنائی ہے جس کی تشریح فرمائی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہ صورت بنائی ہے جس کی وضاحت فرمائی ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وہ صورت مصطفیٰ ہے جس صورت کی اللہ جہاں قدم لگ جائیں قسمیں کھاتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. حدیث کو چھوڑ کے کیسے قرآن کو بھی مانے گا؟ ہماری سمجھ میں تو بات آنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا یہ قرآن سچا ہے، میں محمد ہوں، میرے پاس جبریل آیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ قرآن لایا ہے اور اس نے مجھے سنایا ہے. جب حضور نے یہ فرمایا تھا آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کون تھے؟ صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، حیدر کرار تھے، حضرت امام حسن مجتبی تھے، حضرت امام حسین شہید کربلا تھے. انہوں نے سنا مصطفیٰ سے ہم تو بات کی پیداوار ہیں. تو پھر جو صدیق اکبر کو نہ مانے، شہید کربلا کو نہ مانے، ان کے ساتھ بجائے محبت کرنے کے بغض رکھے دل میں حضور کے صحابہ کا بغض ہو، حضور کی آل کا بغض ہو، تو وہ بھی بتائے کہ وہ کس طریقہ کے ساتھ قرآن کو مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سننے والے حضور کی زبان سے براہ راست وہ پہلے مخاطبین تو اصحاب رسول ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جب تک درجہ بدرجہ اسی طرح جتنے یہ دین کے اندر
سارے اللہ کے بندے صحابہ سے لے کر آج تک معتبر معتمد اور علمی شخصیات، حضور کے غلام، اللہ کے بندے جو کڑی سے کڑی ملتی آ رہی ہے، آج تک یہ قرآن جو کتو ہمارے پاس موجود ہے۔ اور پھر قرآن کا اعلان بھی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ اللہ کی جو حفاظت میں ہے قرآن اللہ کا، وہ خدا کی حفاظت کس صورت میں ہے؟ اللہ نے حضور کے غلام ایسے ایسے بنا دیے ہیں جو قرآن کی ایک زیر و زبر میں بھی تبدیلی نہیں ہونے دیتے۔